السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانشقاق کی اسٹڈی کریں گے۔ سورۃ الانشقاق بھی مکی سورت ہے اور اس کی ٹوٹل 25 آیات ہیں۔ چھوٹی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے ٹوٹل 3 سیکشنز ہم بنائیں گے اور اس میں اس کو پڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں آخری پارے میں تذکیر آخرت کا ذکر ہے۔ تذکیر آخرت مطلب کہ آخرت کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں بار بار، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے پارے کی جو صورتیں ہیں ان میں مسلسل ریپیٹیشن ہو رہی ہے یا ایک ہی بات بار بار کی جا رہی ہے، بلکہ مختلف انداز میں اور مختلف آسپیکٹس سے بات کی جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ کسی صورت میں آخرت کا ایک پہلو ظاہر کیا جا رہا ہے تو کسی دوسری صورت میں آخرت کا دوسرا پہلو ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس پر زیادہ بات ہو رہی ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے ابھی پڑھی تھی سورۃ التکویر، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فرشتے کیسے اعمال کو ہمارے نوٹ کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر اللہ نے انہیں نگران بنایا ہوا ہے۔ نگرانی کس چیز کی وہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اس کو فوراً لکھتے جا رہے ہیں، اس کی مسلسل ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المطففین میں ہم نے دیکھا کہ وہی ہمارے اعمال نامے جو ڈاکومنٹ ہو رہے ہیں ان کی پلیسمنٹ کہاں ہو رہی ہے، انہیں رکھا کہاں جا رہا ہے۔ تو فجار کے اعمال نامے سجین میں رکھے جا رہے تھے اور ابرار کے اعمال نامے علیین میں رکھے جا رہے ہیں۔ اس کے آگے اب سورۃ الانشقاق میں ہم دیکھیں گے اور اس کا موضوع بھی یہی ہوگا کہ اعمال نامے انسان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، اور جب ہاتھ میں دے دیے جائیں گے تو تب ان کا کیا حال ہوگا، ان کے ایکسپریشنز کیا ہوں گے اور ان کا حساب کیسا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس پارے کی اب تک جتنی ہم نے صورتیں اسٹڈی کی ہیں ان میں ان ون وے اور دا ادر فرشتوں کا کوئی نہ کوئی رول ایکسپلین کیا گیا ہے۔ جیسے سورۃ النبأ میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرشتے اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے صف در صف کھڑے ہوں گے اور انہیں بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ایک وصف ان کا بیان کیا گیا تھا۔ پھر آگے سورۃ النازعات میں ہم نے دیکھا تھا کہ فرشتے جان کیسے نکالتے ہیں اور کیسے نکالیں گے۔ پھر تیسری سورہ عبسہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ فرشتے جو وحی کا پروسیس ہے وہ کیا تھا، بلکہ پروسیس تو اس سے اگلی صورت میں ڈسکس ہوا تھا۔ اس میں صرف اتنی بات ہوئی تھی سورہ عبسہ میں کہ وہ فرشتے جو کہ معزز اور انتہائی نیکوکار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صحیفوں کے پاس یعنی لوح محفوظ کے پاس بیت العزت کے پاس اپوائنٹڈ ہیں، یعنی قرآن مجید کا بلند مرتبہ بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ التکویر میں ہم نے دیکھا تھا وحی کا پروسیس اور فرشتے اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا، وہ رسول کریم تھے۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار کی ابھی ہم نے بات کر لی جس میں فرشتے ڈاکومنٹیشن کر رہے تھے۔ پھر سورۃ المطففین میں وہی ڈاکومنٹس کی پلیسمنٹ کی ہم نے بات کی، اور جو علیین کا ہم نے پڑھا تھا جہاں پہ ابرار کے اعمال نامے ہوں گے وہاں پر اس کے بھی ارد گرد مقرب فرشتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الانشقاق میں اب ہم پڑھیں گے فرشتوں کا نہیں بلکہ صرف اعمال ناموں کا تذکرہ۔ اور اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے سوچا کہ نہیں کہ جو ہمارے اعمال نامے علیین میں رکھے جائیں گے تو وہاں پر فرشتے مقرب فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نگرانی کر رہے ہوں گے یا اب وہاں پہ اعمال ناموں کو حفاظت کی ضرورت ہے، بلکہ یہ پروٹوکول کے لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اعمال ناموں کی اتنی شان ہوگی، ان کا اتنا وقار ہوگا کہ ان کے پروٹوکول کے لیے ان کے ارد گرد اللہ کے مقرب فرشتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہیں، اللہ کو وہ زیادہ محبوب ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ان اعمال ناموں کے پاس رہیں گے۔
یعنی ہمیں ابرار کے اعمال ناموں کی ویلیو بتائی جا رہی ہے کہ ان کی کتنی زیادہ اہمیت اور کتنی زیادہ ویلیو ہوگی اور ان کی فضیلت ہوگی، جس کی بنا پر ان کو اتنا زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا۔ چلیں اب اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ ہم آلریڈی پیچھے پڑھ چکے ہیں اذا السماء انفطرت، اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا جب آسمان پھٹے گا تو فطرت کیسا پھٹنا ہوتا ہے؟ جیسے کپڑے کا پھٹنا، اور شقت ہوتا ہے کسی چیز کا ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ تو آسمان ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا کہ دوبارہ کبھی جڑ نہیں سکتا۔ جیسے کہ سمجھے کوئی پہاڑ دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ اسی طرح تو نہیں جڑتا، یا زمین جہاں سے کبھی زلزلے آنے سے ٹوٹ جاتی ہے، شق ہوتی ہے، تو وہ اس طرح دوبارہ نہیں جڑتی، وہ کریکس ہمیشہ رہتے ہیں۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے، وہ دھیان سے سن رہی ہے۔ اذنت کا جو ورڈ ہے اس کے اندر استماعت کا مطلب آتا ہے، یعنی سمعنا و اطاعنا، سننا اور اطاعت کرنا دونوں کا مطلب اس میں آتا ہے۔ تو آسمان ایسے کان لگائے ہوئے ہے کہ وہ سنتے ہی مان لے۔ کیا وہ مانے؟ جو اس کے رب نے کہا ہے، لربھا، اپنے رب کے حکم کو سن کر فوراً ماننے کے لیے تیار ہے۔ وحقت، اور وہ حق دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اور اسے زے بھی یہ دیتا ہے کہ وہ یہی کرے، یعنی کہ اس کا فرض ہے کہ وہ سنتے ہی مان لے۔ یہ آسمان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ آسمان کی آپ فرما برداری دیکھیے۔ ایک تو وہ حکم لینے کے لیے تیار ہے، اور حکم لیتے ہی کیسے اس پہ عمل کرتا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ مدت ہم نے آلریڈی پڑھا تھا، مد سے، مد جیسے قرآن مجید میں جب ہم تجوید پڑھتے ہیں، تجوید میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ مد ہے، یا ایھا الذین، یا کو ہم لمبا کرتے ہیں جو مد ہوتی ہے اوپر۔ مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لمبا کرنا، کھینچنا۔ تو یہ مدت بھی اسی مد سے ہی بنا ہے، زمین کو بھی کھینچ دیا جائے گا، کھینچ کے لمبا کر دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے، یعنی اپنے اوپر ڈال دے گی، باہر نکال دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے۔ وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی، یعنی زمین کے اندر جو جو چھپا ہوا ہوگا وہ سب نکل کر باہر آ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین کی بھی یہی کوالٹی بتائی جا رہی ہے جو کہ آسمان کی بتائی گئی، کہ وہ بھی کان لگائے ہوئے ہے سننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار بیٹھے ہیں کہ کب ہمارا رب ہمیں حکم دے اور ہم اس عمل کو کریں۔ وَحُقَّتْ، اور وہ یہ حق دی گئی ہے، مطلب اور اس کا کام ہی یہ ہے، اس کو زے بھی یہ دیتا ہے کہ وہ فوراً سنے اور اس پر عمل کر لے۔ قرآن مجید میں بار بار آسمان و زمین کی فرما برداری کا ذکر آتا ہے، اور بہت ساری جگہ پر اس کو ڈائریکٹلی انسان کی فرما برداری سے جوڑا جاتا ہے کہ اگر آسمان و زمین اللہ کے تابع دار ہیں تو تم اللہ کے تابع دار کیوں نہیں ہو۔ اور اس صورت میں بھی دیکھیں گے ہم اس کنیکشن کو، اور اس کے علاوہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ آسمان پھٹے گا تو اوپر جو کچھ چھپا ہوا تھا وہ سب نظر آنے لگے گا، پھر فرشتے صف در صف آئیں گے اور اللہ کا ظہور ہوگا، اور جنت اور جہنم دکھائے جائیں گے۔ تو آسمان پھٹنے کے بعد سب پوشیدہ ہمیں دکھایا جائے گا، سٹیپ بائی سٹیپ نظر آنے لگے گا۔ اسی طرح زمین کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس میں سے بھی پھر جو جو چھپا ہوا تھا، جو جو پوشیدہ تھا وہ ہمیں نظر آنے لگے گا۔ جو جو اس کے اندر قبریں تھیں، مردہ لوگ تھے، یا معدنیات تھے، یا خزانے تھے، جو جو بھی تھا سارا کچھ باہر نکل کر ہمیں نظر آنے لگے گا۔ تو صرف یہ دو پوشیدہ چیزوں کا ذکر نہیں ہے اس صورت میں، بلکہ اس کے بعد جب اعمال نامے پیش کیے جائیں گے تو اس میں بھی جو جو انسان کے سامنے ابھی نہیں آ رہا، مجھے نہیں پتا میرے اعمال نامے پہ کیا لکھا ہے، میرے لیے وہ چھپا ہوا ہے، تو وہ چھپا ہوا بھی اس دن انسان کو نظر آ جائے گا۔ اس کے بعد اس صورت کے اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کے ذہن اور دل کے اندر جو جو چھپا ہوا ہے، جو جو اس کی غلط نیتیں، غلط ارادے، برے کام، اس طرح کی کوئی بھی بری سوچیں چھپی ہوئی ہیں، وہ سب ظاہر ہو جائیں گی، وہ نظر آئیں گی۔ تو اس صورت میں خفیہ چیزوں یا پوشیدہ چیزوں کے ظہور کی بھی بات ہوگی ساتھ ساتھ۔
جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، جو بھی آیات ایذا سے شروع ہوتی ہیں، ایذا کیا ہوتا ہے؟ حرف شرط، ٹھیک ہے، یعنی جب جب ایسا ہوگا تب یہ ہوگا، وین اور اس کا آنسر پھر دین میں، جواب شرط میں. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جواب شرط کچھ بھی نہیں ہے کہ جب جب ایسا ہوگا تو تب کیا ہوگا. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آلریڈی ہم پیچھے اسی انداز کی صورتوں میں، سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کر دیا، بتا دیا کہ جب جب قیامت کے منظر واضح ہوں گے تو کیا ہوگا. انسان کے اعمال نامے اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. وہ جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور اس نے پیچھے کیا رکھا، مقدم کیا کیا اور اس نے مؤخر کیا کیا. تو اب یہاں پہ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم خود گیس کریں، خود اس کو ڈھونڈیں، خود فل ان دی بلینکس کریں، خود اس کی حکمت کو سمجھیں. قرآن مجید تفسیر کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے. تفسیر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف ترجمے پہ ہم اکتفا کیوں نہیں کر لیتے؟ کیونکہ تفسیر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کس آیت کی کیا حکمت ہے، کس کے اندر کیا میسج چھپا ہوا ہے، کس آیت میں کون سی 2، 5 یا 10 باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ جب تدبر کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ سامنے آنا لازم ہے. تو جب ہم تدبر کریں گے، اسی لیے بار بار تدبر کا حکم ہے کہ تم تدبر کرو اور پھر اب ہر آیت کے نتیجے پر خود پہنچو. بیچ بیچ میں انسان کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا، اسے موٹیویٹ کیا جائے گا اس بات پر کہ اب آیات پڑھ کر تم خود اس کے نتیجے پر پہنچو، یا تم خود اس کی حکمت پر پہنچو، یا تم خود اس کی وجہ پر پہنچو کہ یہ کیوں ایسا کہا جا رہا ہے، یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ہم نے صرف چپ کر کے سنتے نہیں رہنا، ہم نے کچھ سوچنا بھی ہے، ہم نے اپنے دماغ کو جگانا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے. یہ کیپیبلٹی ہے نا جو اللہ نے انسان کو دی، ورنہ سننے کو تو کوئی بھی سن سکتا ہے، کوئی بھی جاندار ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، وہ سب قرآن کو سن سکتے ہیں اور چاہے وہ تفسیر سنے، چاہے ترجمہ سنتے رہے، کچھ بھی ہو. اب آگے انہیں ظاہر سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، اور سمجھنا پھر اور اس پر تدبر کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خاص کیا ہے. تو اسے چاہیے پھر کہ وہ صرف سنے ہی نہیں، بلکہ سننے کے نتیجے میں جو جو کچھ ہونا چاہیے، جو اس کا تھاٹ پروسیس چینج ہونا چاہیے، اس کی سوچ کو اجاگر ہونا چاہیے، اس کے ایموشنز کو ہٹ کرنا چاہیے. جو سنے گا وہ ہٹ کریں گے اس کے ایموشنز کو، اور الٹیمیٹلی وہ اس میسج کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے قابل بھی ہوگا. تو یہ سارے نتیجے سننے کے نتیجے میں نکلنے چاہیے. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یہاں 6 نمبر آیت سے سیکنڈ سیکشن سٹارٹ ہوگا. پہلے 1 to 5 آیات میں ہم نے پہلے سیکشن کو اسٹڈی کیا تھا جس میں قیامت کے منظر کی بات تھی. اب کیا بات ہو رہی ہے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، بے شک تو محنت کرنے والا ہے، مشقت کرنے والا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، کدحن، جیسے کہ محنت کی جاتی ہے، سخت محنت، فملاقیہ، پھر اس سے ملنے والا ہے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے بنایا ہی اس لیے ہے کہ تو محنت کرتا جائے، محنت کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا جائے. جیسے انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے تو اس میں مختلف قسم کی محنت اور مشقت ساتھ ساتھ شامل ہوتی رہتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ لرننگ پروسیس اس کا چلتا رہتا ہے، صرف لرننگ ہی نہیں، لرننگ کے بعد پھر ایک سٹیج آتی ہے، وہ پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک سٹیج تک وہ اسٹوڈنٹ رہتا ہے، اس کے بعد وہ پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے. تو دونوں طرح کی مشقتیں اس کی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. بچہ ہوتا ہے تو وہ لرن کرنا شروع کرتا ہے، چلنا سیکھ رہا ہے، کھانا سیکھ رہا ہے، بولنا سیکھ رہا ہے، کرتے کرتے اسکول لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس میں مشقت شروع ہو جاتی ہے. وہ ذہنی محنت ہے، ذہن کی مشقت ہے، مختلف چیزیں سیکھ رہا ہے، مختلف چیزوں کو پڑھ رہا ہے، اس میں ڈسکوریز کر رہا ہے، اپنے دماغ کا مسلسل استعمال کر رہا ہے. کالج لائف آتی ہے، یونیورسٹی لائف آتی ہے، پھر ساتھ ہی پریکٹیکل لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو پریکٹیکل لائف میں اگر کوئی مزدور ہے یا چوکی دار ہے یا اس طرح کی کوئی بھی جاب ہے، اس میں کیا ہے، جسمانی مشقت اتنی زیادہ ہو رہی ہے ان کی. اور اس کے علاوہ اگر کوئی آفس میں بیٹھا ہوا ہے یا
کوئی سائنٹسٹ ہے، ان سب کی ذہنی مشقت زیادہ ہو رہی ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو غریب کے لیے اللہ نے جسمانی مشقت زیادہ رکھی ہے، بلکہ جسمانی مشقت کرنے کے بعد اس کو کم از کم راتوں کو نیند سکون کی آ جاتی ہے، جبکہ جو امیر ہیں ان کے لیے اللہ نے ذہنی مشقت، ذہنی الجھنیں، ذہنی پریشانیاں زیادہ رکھی ہیں، اور کبھی کبھی ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، انہیں ٹرینکولائزرز لینا پڑتے ہیں۔ یعنی یہ جو دنیا ہے یہ انسان کے لیے ہے ہی دارالمحن، یعنی مشقتوں کا گھر۔ اور ہم آگے سورۃ البلد میں بھی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ بے شک انسان کو تو پیدا ہی مشقت کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور مشقت میں کیا کیا شامل ہوگا؟ صرف محنتیں کرنا ہی نہیں، بلکہ محنت کر کے اس کے نتیجے میں سختیاں جھیلنا، اس کے نتیجے میں پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اس کے نتیجے میں دکھ درد اٹھانا، دکھ درد بانٹنا، بہت کچھ ہو سکتا ہے، معاشی مشکلات ہو سکتی ہیں، معاشرتی الجھنیں ہو سکتی ہیں، پھر مختلف بیماریاں آ سکتی ہیں، ذہنی اور نفسیاتی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، پھر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی کے ساتھ کسی کمپٹیشن میں انوالوڈ ہوتا ہے، وہ کوئی ایگزامز دے رہا ہے، کوئی کریئر پروگریشن کے لیے انٹرویوز دے رہا ہے، اس میں وہ پاس ہوتا ہے کہ نہیں پاس ہوتا، اس کے غم الگ لگے ہوئے ہیں، پھر کسی کو کسی کی نعمتیں دیکھ کے حسد ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے ساری زندگی کچھ نہ کچھ جھیلنے پر لگا ہی رہتا ہے، کسی نہ کسی مشقت میں اس کا جسم یا اس کا ذہن انوالوڈ ہی رہتا ہے، اور یہی کرتے کرتے آخر کار انسان اللہ کو مل جاتا ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت آ جاتا ہے، فملاقی، پھر اس سے ملنے والا ہے انسان۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کس قدر مشکل میں ہے۔ زندگی تو چلے مشکلات میں، محنت میں، مشقت میں گزرتی ہے، گزرتے گزرتے، لیکن آخر میں جب اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو پھر اس سب کا حساب بھی دینا ہے، تو وہ جو اخروی احتساب ہوگا اس کا تصور ذہن میں آتے ہی انسان کو مزید بوجھ محسوس ہونا چاہیے، اس کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو دنیا کی مشقتیں یہ کچھ نہیں ہے، الٹیمیٹ میرا جو حساب ہونا ہے نا، اور حساب کے دن کی جو مشقت میں نے اٹھانی ہے، برداشت کرنی ہے، اصل میں تو خوف اور دہشت کا دن وہ ہے، اصل مشقت تو اس پریشانی اس دن کی ہوگی۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جانور، اب اگر ہم جانوروں کو دیکھیں تو جانور بھی ساری زندگی اپنی مشقت میں گزارتے ہیں۔ کوئی بیل ہے وہ ہل چلا رہا ہے، کاشتکاری اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، پھر کبھی ان کو ادھر جانا پڑ رہا ہے، ادھر جانا پڑ رہا ہے، دودھ نکالنا پڑ رہا ہے، اتنا زیادہ انہیں دودھ دینا پڑ رہا ہے، مختلف کاموں میں وہ لگا ہوا ہے، ان کی زندگی کی بھی مختلف چیزیں چل رہی ہیں۔ اسی طرح جنگل کے جانور ہیں، شکار ڈھونڈ رہے ہیں، خود ڈھونڈ رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، خود اپنے گھروں میں چھپ رہے ہیں، دشمن سے اپنی حفاظت کر رہے ہیں، پھر اپنے گھروں میں گھر جس طرح بھی وہ بنا رہے ہیں، جیسے پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں وہ ٹوٹتا ہے، پھر دوسرا گھونسلہ بناتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں، انہیں اڑنا سکھا رہے ہیں، ہر ایک ان کی زندگی بھی میں مشقت ہے، لیکن ان کی زندگی جب اینڈ ہوتی ہے تو وہ موت ان کی بس ان کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے بعد انہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر اللہ کے سامنے حساب بھی دینا ہے۔ حساب کے دن کی جو مشقت ہے اس سے وہ بالکل فارغ ہیں، وہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ صرف انسان کے لیے ہے۔ یہ مرحلہ انسان کے لیے ایسا مشکل ہے کہ اسے یاد کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے اکثر، اور کہا کرتے تھے کہ کاش میں چڑیا ہی ہوتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پل پل کا حساب دینا ہوگا، پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جس پر جتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یا اللہ نے جس کو جتنے زیادہ علم دیا ہے یا زیادہ کیپیبلٹیز دی ہیں، اس کے حساب سے اس کے سوال جواب بھی مشکل ہوں گے، اس سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، اس سے زیادہ ڈیٹیل میں پوچھا جائے گا، اور اس کو پھر جواب بھی ڈیٹیل میں دینے پڑیں گے، یہ کہاں سے آیا اور یہ کہاں پر گیا۔ اسی لیے حدیث ہے نا کہ جو مساکین ہیں وہ جنت میں 40 یا 400 سال پہلے داخل ہو جائیں گے،
مختلف رائے ملتی ہے ہمیں، یعنی کتنے سال پہلے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے امیروں سے، اور امیر جو ہے وہ اپنی پائی پائی کا حساب دے رہے ہوں گے، یہ پلاٹ کہاں سے آیا، وہ پلاٹ کہاں سے آیا، کس چیز میں خرچ کیا، اس میں جو دوسروں کے حق تھے وہ دیے کہ نہیں۔ اور حق صرف دوسرے انسانوں کے نہیں ہوتے، ورثہ کا حق تھا، یا کسی سے اگر قرضہ لیا ہوا تھا اس کا حق تھا، یا جو وصیت کی ہوئی تھی اس کا حق تھا، اس سب کے علاوہ اللہ کا بھی حق تھا۔ جیسے ہم نے سورۃ المعارج میں پڑھا تھا، حق المعلوم للسائل والمحروم، سائل اور محروم کا تو حق تھا ہی تھا۔ بہت سارے لوگ چیریٹی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ قرض حسنہ کے بارے میں بھی تو ہم نے پڑھا ہے نا، کہ اللہ کے دین کا بھی حق تھا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے۔ تو کسی نے سائل اور محروم کو تو کوئی دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، باہر جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو بھیک دے رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح مدد کر رہے ہیں، لیکن کسی مسجد میں نہیں دے رہے، کسی مدرسے میں نہیں دے رہے، قرآن پڑھنے والے سٹوڈنٹس پہ خرچ نہیں کر رہے، یا خود قرآن نہیں پڑھ رہے، یا قرآن پڑھ کر پھر خود پڑھا نہیں رہے۔ یہ سارے سٹیپس ضروری ہیں دین کی سربلندی کے لیے، اس میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا، تو یہ بھی حق پورے کرنا ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے مال میں سے یہ سارے حقوق بھی پورے کریں۔ اور اس آیت میں اس بات کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ ساری زندگی محنت و مشقت کرے گا، پریشانیاں اٹھائے گا، حلال رزق کمانے کے لیے باہر نکلے گا، اسے مختلف مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا، اس کے بعد الٹیمیٹلی اس کا اینڈ ہو جائے گا اور وہ اپنے مالک سے کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ محنت کر کے مال جمع کرتا رہا، اہل و عیال پر خرچ کرتا رہا، انہیں خوش رکھتا رہا، دنیا کے عیش و آرام میں پڑا رہا، دنیا میں ہی کمایا، دنیا پر ہی لگاتا رہا، یا بچوں کی ایجوکیشن پر ہی لگاتا رہا، جاب میں ہی لگا رہا، یہ خریدیں وہ خریدیں، یہ شاپنگ، باہر ٹریولنگ، یہ سارا کچھ ہی چلتا رہا، اور یعنی وہی دنیا ہی جمع کرتا رہا، دنیا کے متاع کے پیچھے ہی پڑا رہا، اور اس بات کو بھول گیا، اندھا بن گیا کہ اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ سارا کا سارا مال دنیا میں ہی لگتا رہا، اور صرف مال ہی نہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیتیں دی تھی، جو بھی علم دیا تھا، ہر طرح کی اس کی مشقت، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے ایموشنل ہو، سائیکولوجیکل ہو، چاہے وہ مینٹل ہارڈ ورک ہو، سارا کچھ اس کا دنیا کے لیے تھا اور دنیا میں ہی لگ گیا، اور وہ بھول گیا کہ اللہ سے ملاقات بھی ہونی تھی، اس کے لیے اس نے کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ دنیا میں پیسے آتے تھے تو اپنے گھر بناتا رہتا تھا، ایک نیا پلاٹ خرید لیا، ایک نئی گاڑی خرید لی، یا دکان خرید لی، یا فیکٹری بنا لی، یا مزید مال تجارت ڈال لیا، اللہ کے لیے خرچ ہی نہیں کیا، کچھ بھی آگے نہیں بھیجا۔ تو اس کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کوششیں کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا ملاقات آخر میں اللہ سے ہی ہوگی، تو اصل تیاری تمہاری اس حساب سے ہونی چاہیے۔ زندگی میں تمہاری ساری مشقتیں اس طرح کی ہوں کہ تم جب اللہ کے سامنے آؤ تو تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار ہوں۔ تو بیسکلی انسان اپنی لائف میں مختلف مراحل طے کر رہا ہے، مختلف مرحلوں میں سے گزرتے گزرتے عمر بڑھتی جائے گی، آگے جاتا جائے گا، الٹیمیٹلی فائنل پوائنٹ آ جائے گا جہاں پر کہ اسے اللہ سے ملاقات کرنی ہی ہوگی۔ یہ ہے ہماری زندگی کا خلاصہ، اور جب اللہ سے آگے ملاقات ہوگی پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو رہا وہ جو اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، جیسے ہم نے پڑھا تھا پہلے ڈاکومنٹیشن اور پلیسمنٹ کی بات ہوئی، اور اب ہینڈ اوور کرنے کی بات ہوگی، کیا اعمال نامے اب ہینڈ اوور کر دیے جائیں گے، اب دے دیے جائیں گے، پہلے لکھے گئے تھے، پھر رکھے گئے تھے سجین اور علیین میں، اب دے دیے جائیں گے۔ تو جن کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں سورۃ الواقعہ میں، سورۃ الرحمن میں، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے وہ کون ہوں گے؟ وہ جنتی ہوں گے، تو انہیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ وہ پاس ہو گئے، جیسے ہی دائیں ہاتھ میں دیے گئے اعمال نامے وہ خوش ہو جائیں گے، اور انہیں حقیقت ان پر واضح ہو جائے گی کہ ہمارا رزلٹ اچھا آیا ہے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب وہ حساب لیا جائے گا، نہایت آسان حساب۔ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا گیا، بس وہ یہ سمجھے کہ اب تو اس کے لیے آسانی ہی ہے،
اب بس اس کا اعمال نامہ دیکھا جائے گا اور اسے آگے کر دیا جائے گا، مزید اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس سے انٹیروگیشن نہیں ہوگی، انٹیروگیٹ نہیں کیا جائے گا کہ یہ کیوں کیا، کیسے کیا۔ اور یہ ہمیں مطلب کیسے پتہ چلتا ہے؟ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جس کا حساب لیا جائے گا وہ تو پھر مشکل میں ہی پڑ جائے گا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ وہ تو مشکل میں پڑ جائے گا جس کا حساب لیا جائے گا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جو کہ اسی صورت کی آیت ہے کہ ان کا حساب تو پھر آسان ہوگا، بہت ہی آسان لیا جائے گا، تو پھر جس کا بھی حساب لیا وہ مشکل میں پڑ جائے گا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس صورت میں ذکر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ حساب نہیں ہے، یہ صرف اعمال نامہ پیش کیا جانا ہوگا۔ یعنی اسے تو پہلے ہی پتا چل گیا نا کہ وہ پاس ہے، رزلٹ اس کا پتا چل گیا، تو پھر حساب کس چیز کا؟ پھر کیا پوچھ گچھ ہوگی اس سے؟ پھر تو پوچھنے کی ضرورت ہی ختم ہوگی نا۔ پوچھا تو دیکھیں جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اب پوچھا تو اس سے جائے گا نا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ جن کو آلریڈی اللہ نے معاف کر دیا، اپنی رحمت کا سایہ کر دیا، جنت کی خوشخبری دے دی، ان کا پھر کیسا حساب؟ تو ان کو اعمال نامے پیش کر دیے جائیں گے صرف، اور روز قیامت جس کے حساب کی جانچ پڑتال کی گئی اسے تو ضرور عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ حدیث مکمل ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان حساب لینا، آسان حساب رکھنا۔ اسی آیت کے ریفرنس سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور ہم سب کو بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور ہمیں بھی یہ دعا اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف مسرور، خوش، یعنی اپنا رزلٹ، اپنے اعمال نامے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر فوراً پلٹے گا۔ ینقلب، قلبہ کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا۔ فوراً پلٹے گا، اپنے گھر والوں کو ڈھونڈے گا اور اپنے گھر والوں کو فوراً خوشی خوشی بتائے گا، اپنی کامیابی کی نوید سنائے گا، دیکھیں میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کی عدالت کے کٹہرے سے وہ شخص اپنے اہل و عیال، رشتہ دار، اپنے دوستوں کی طرف واپس لوٹے گا، اور وہ سارے بھی وہی جو کہ آلریڈی معاف کیے جا چکے ہوں گے، اور وہ سب پھر خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے۔ یہ منظر کشی کی گئی ہے جہاں پر، جیسے کہ ہم بھی دنیا میں جب ہمیں کوئی رزلٹ ملتا ہے، یا خصوصاً جب بچوں کو کوئی ملتا ہے، وہ ایگزامز میں پاس ہو گئے، یا میڈیکل ٹیسٹ کلیئر ہو گیا، یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، یا باہر کوئی جا رہا ہے، باہر کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، یا کسی کی کینیڈین امیگریشن ہو گئی ہے، انہی چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں نا ہم۔ ہماری خوشیوں کا معیار تو بس یہی چیزیں رہ گئی ہیں۔ یا کسی کا جی گورنمنٹ سیکٹر میں جاب ہو گئی ہے، کوئی گریڈ 1 آفیسر لگ گیا ہے، کسی کی پروموشن ہو گئی ہے، اسی سب پر پھر ہم اس طرح خوش ہوتے ہیں نا کہ فوراً جا کر اپنا رزلٹ، اپنا پروموشن لیٹر، یا پھر اپنا ایڈمیشن لیٹر، اپنی میرٹ لسٹ، سارا کچھ ہم دکھا رہے ہوتے ہیں سب کو، جو ہمارے خیر خواہ ہوں گے ان سب کو ہم خوش ہو کر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں، کتنی خوشی ہوتی ہے نا اس وقت ہمارے چہرے پر۔ تو سوچیں اب اس دن کتنی زیادہ خوشی ہوگی جب کہ الٹیمیٹ حساب ہوگا، سب سے بڑا حساب کا دن، سارے وہاں موجود ہوں گے، سارے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، سب کچھ سب پر ظاہر ہو چکا ہوگا، اور سب کے اعمال ناموں میں جو چھپا ہوا تھا، جو ہم سوچتے بھی نہیں تھے۔ ہم نے سورۃ الکہف کی وہ آیت کتنی دفعہ پڑھی ہے کہ وَوُزِّعَ الْکِتَابَ، جب کتاب اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، یعنی دے دیے جائیں گے، پیش کر دیے جائیں گے، تو ہر کوئی انسان کیا کہے گا؟ اتنا چھوٹا بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، اس نے تو، میں نے کوئی قدم بھی غلط اٹھایا تھا، میں نے کچھ سوچا بھی تھا غلط، میں نے صرف ارادہ یا بھی کیا تھا یہ غلط کام کرنے کا، میں نے تو بس تھوڑا سا موبائل پہ کوئی غلط کلپ ہی دیکھا تھا، سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس دن تو سب کچھ ہمیں پتہ چل جائے گا، اور اس پتہ چلنے کے بعد یہ نتیجہ اناؤنس ہوگا، تو پھر سوچیں کہ اس خوشی کا عالم کیا ہوگا، اور ہمارا ٹارگٹ پھر یہ والی خوشی ہونی چاہیے، یہ مسرت، اس طرح مسرور ہوں ہم جس طرح کہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اس کو ٹارگٹ بنائیے۔ دنیا کی
چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو، دنیا کے چھوٹے چھوٹے اچیومنٹس پر اپنی پوری زندگی کو داؤ میں لگا دینا کہ نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، روزے بھی نہیں رکھ رہے، اللہ کی فکر ہی نہیں ہے، پیسہ تھا لیکن اپنی ہی شان بنانے میں، گاڑیاں بنگلوں میں لگ گیا، حج کیے ہی نہیں. تو اس طرح زندگی مت گزاریے. اپنے ان چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کے بجائے اس بڑی اچیومنٹ پہ نظر رکھیے، اور صرف اس پہ. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم تو کوشش کرتے ہیں لیکن بیوی بچے نہیں کرنے دیتے، اس کا یہ خرچہ، اس کا وہ خرچہ، اس کو یہ دینا، اس کو وہ دینا. ان کو بھی اپنے ساتھ لگائیے، ان کو اس رستے پہ چلائیے، انہیں دکھائیے کہ یہ امپورٹنٹ ہے. تمہیں بھی تم اپنے بچوں سے کہیے تمہیں بھی اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے، ہم نے اس گول کو، اس منزل کو اپنی نظر میں رکھنا ہے. جب آپ کے بچے، آپ کے گھر والے سب ایک ہی منزل پر رواں دواں ہوں گے تو سب کے ذہن میں یہی ہوگا کہ ہم کس طرح بہترین طریقے سے اپنا مال، اپنا صلاحیتیں یا اپنی پوٹینشیلز، کیپیبلٹیز، اپنا ٹیلنٹ، اپنا وقت، اپنے بچے، ان سب کو ہم ایسے یوز کریں، ایسے لگائیں، ایسے کاموں میں لگائیں کہ وہ ہمیں الٹیمیٹ بینیفٹ دیں، کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں، اللہ سے ملاقات ہو تو ہمارے چہرے پر شرمندگی نہ ہو. خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوں گی اور چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی. ان میں سے نہیں ہونا ہم نے. تو ان میں سے ہم نہ ہوں، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے کو جا رہے تھے، جو انسان کیا ہے؟ انسان قادے ہے، سٹیپ بائی سٹیپ مشقت کرنے والا ہے، مختلف مراحل سے گزرنے والا ہے. تو بچے کو شروع سے ہی سکھا دیں کہ تم نے ان مرحلوں میں سے کس طریقے سے گزرنا ہے. تمہاری مشقتیں، محنتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. دنیا میں بھی جو تم اچیو کر رہے ہو اس میں بھی تم اللہ کا حصہ مت بھولنا، اس میں بھی تم نماز، روزہ، قرآن، حج، زکوٰۃ، اس سب کو مت بھولنا. تم دین کی اقامت کو مت بھولنا. تم دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنا، اور ساتھ لے کر چلتے چلتے یہ یاد رکھنا کہ فوقیت تم ہمیشہ دین کو دو گے، پریفرنس تم ہمیشہ اللہ کو دو گے. اور یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ ہی دینا ہے، دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں. لیکن دنیا کو ہی سارا کچھ نہیں سمجھ لینا، دنیا کو پرائیورٹی نہیں دینی ہم نے. اصل میں یہ بات ہے، اہل و عیال کا، خاندان والوں کا، اپنے گھر بیوی بچوں کا پھر بھی خیال رکھنا ہے. خیال تو رکھنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ان کے خیال رکھنے کے چکر میں پیسے تھے، یہ نہیں کہ حج کر لیں، یورپ کا ٹور سارا ارینج کر لیا. تو یہ اب کس کی غلطی ہے؟ ہماری پریفرنسز کیا ہیں؟ ہماری پریفرنسز کہاں ہیں؟ اور فرض کریں اگر کوئی کہتا ہے کہ بیوی بچے پیچھے پڑے ہوئے تھے، فرض کریں، یہ ہم جرنل واقعات ازیوم کر کے ہم بات کر رہے ہیں، پیچھے پڑے ہوئے تھے جی، ہم نے پہلے جانا ہی ہے، ہم نے وزٹ کرنا ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، سارے جا رہی ہیں، جو بھی بات ہو. پھر وہی بات ہے نا کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی ان طریقوں پہ جن طریقوں پہ ہونی چاہیے تھی. ان کی بھی اگر تربیت آپ کی ہی طرح ہوتی، انہیں حج کا شوق ہوتا، ان کا دل کرتا کہ وہ پہلے اللہ کے گھر میں حاضری دیں، وہ اللہ کے گھر کو دیکھیں، وہ اس سکون کو محسوس کریں جا کر جو کہ صرف وہاں پر ملتا ہے. انہیں یورپ دیکھنے کا پھر شوق نہ ہوتا، انہیں حج کرنے کا شوق ہوتا، انہیں مکہ مدینہ دیکھنے کا شوق ہوتا. تو یہ بھی پھر ہماری غلطی ہے نا. اگر کوئی اور ہمارے گھر والے اس طرح ہم سے ضدیں کر رہے ہیں، پھر وہ بھی تو ہماری ہی غلطی ہے نا کہ ہم نے انہیں غلط رستوں پہ لگائے رکھا یا غلط رستوں پہ چلنے دیا. جب وہ پھسلے، جب وہ دنیا کی طرف زیادہ ہی ہو گئے تو ہم نے انہیں سمجھایا نہیں، ہم انہیں واپس اللہ کی طرف لے کر نہیں آئے. جب ان کی مٹی نرم تھی، جب ان کے جو دماغ تھے، دل تھے، وہ پلین سلیٹس تھے، خالی صاف سلیٹ کی طرح تھے، تو ہم نے اس پر لکھا نا، سارے نقوش ہم نے اس پر فکس کیے. ہم نے خود دنیا کی محبت ان میں ڈال دی. اب دنیا کی محبت ڈال دی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آ جائیں، یا وہ ہمیں نہیں کرنے دیتے دین کا کوئی کام. تو پھر اب کیسے ہوگا؟ آپ خود سوچیں. تو یہ جو مشقتوں کی کہانی ہے انسان کی، یہ تو بچپن سے شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے تو ماں باپ کی تربیت اتنا زیادہ میٹر کرتی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی، یا اپنے صرف اپنی اولاد ہی نہیں، اپنے بہن بھائیوں کی اولاد کی، اپنے خاندان کے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ ان کو پتا ہو ان کی مشقتوں کا رخ کس طرف کو ہونا چاہیے.
ان کو ہم کامیابی کا رستہ دکھائیں. جب بچپن میں ہی ہم بچوں کو زبردستی اٹھاتے ہیں، ہر پیرنٹ زبردستی اٹھاتے ہیں بچوں کو صبح اسکول جانے کے لیے، اٹھو اٹھو، کوئی بچہ خوش ہو کے تھوڑی اٹھتا ہے، کہہ کے بچے اٹھتے ہیں، فائنلی اسکول جاتے ہیں. تو ہم انہیں بتا دیتے کہ جی اسکول تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے، فجر کے لیے اٹھنا تمہارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، چاہے اس سے گھنٹہ پہلے صرف فجر ہو رہی تھی، فجر کے لیے نہیں اٹھا رہے. اسکول کی وین لیٹ ہو رہی ہے تو بچہ جی چلو نماز چھوڑ دو، کل پڑھ لینا، جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑ رہے ہیں مسلسل. فجر کے لیے نہیں اٹھا رہے، اسکول کے لیے زبردستی اٹھا رہے ہیں. اسکول کی ساری کتابیں روز پڑھنی ہے، پیرنٹس نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا جی انگلش، اردو، میتھ تو روز کرنا ہے، اور فلاں دن سوشل اور سائنس تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ایس ایس ٹی اور سائنس پڑھیں گے، فلاں دن آرٹس اینڈ کرافٹس کریں گے، فلاں دن کمپیوٹر لیب ہوگی. لیکن قرآن کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور قرآن اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف قاری صاحب آتے ہیں، وہ پڑھنا سکھاتے ہیں، ریڈنگ سکھائی جاتی ہے، یا کہیں کہیں پہ ریسیٹیشن بھی سکھائی جاتی ہے بس. یعنی پھر بھی ریسیٹیشن میں بھی کیا ہے، بس پڑھنا آ جائے ہمارے بچے کو اور کچھ بھی نہ آئے. جیسے اردو پڑھنی سکھائی تھی، انگلش پڑھنی سکھائی تھی، اور عربی تو اردو سے ملتی جلتی ہے، اور عربی بھی ہم نے پڑھنی سکھا دی بس. یعنی کہ قرآن تو عمل کے لیے آیا تھا، وہ بتایا ہی نہیں آپ نے. ضروری تو اس بچے کے لیے یہ تھا کہ وہ اس کی روشنی میں زندگی کیسے گزارے. بچپن سے ہی اس نے اپنی زندگی قرآن کے روشنی میں گزارنی تھی. اس کے اندر جو ہدایات ہیں، سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں، وہ ہیں ہی اس لیے کہ وہ انسان کو سیدھے رستے پر چلائیں، الٹیمیٹلی وہ منزل پہ پہنچے. وہ آپ نے اسے بتایا ہی نہیں، دکھایا ہی نہیں، خود بھی نہیں پتا تھا، خود بھی بے خبر رہے، اس کو بھی بے خبر رکھا، پتہ ہی نہیں چلا کچھ. اور الٹیمیٹلی جی اب اینڈ پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے تو پھر کیا منہ لے کر جائیں گے، کیا دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تمہیں مینول دیا تو تھا زندگی گزارنے کا، یہ مینول تھا تمہارے پاس، اس میں ساری تھیوری لکھی ہوئی تھی، سارا تھیوریٹیکل ایکسپلینیشن اس کے اندر تھی، جس کی بیسس پہ تم نے پریکٹیکل کرنا تھا اپنی لائف میں، اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا، وہ نہیں کیا تم نے. تو جو لوگ صرف اپنے بچوں کو قرآن، ہر ایک میں نے دیکھا، ہر ایک کے، میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، اسکول گوئنگ ہی ہیں ایج ان کی، تو ان ڈفرینٹ مدرس سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، ان سب نے قاری صاحب لگوائے ہوئے ہوتے ہیں. 3 بجے جی 4 بجے قاری صاحب آتے ہیں، آدھا گھنٹہ پڑھاتے ہیں یا گھنٹہ، وہ پھر چلے جاتے ہیں، پھر بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں، یہ وہ اس طرح کی روٹین. لیکن وہ جو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں وہ سب اسی طرح، سب بچے اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں سیکھ رہے. زندگی گزارنے کا طور طریقہ کچھ بھی نہیں سیکھ رہے، پہننے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا. ہم اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے، پورا ضابطہ حیات ہمیں بتاتا ہے، پورے ہمارے لائف سٹائل کو ڈیفائن کرتا ہے، اور وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. کتنے افسوس کی بات ہے. اور اس سے بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا، ہم آگے سے اپنے بچوں کو بھی بے خبر رکھ رہے ہیں، انہیں بھی نہیں پتہ چلانے دے رہے. ان کی زندگی میں ہم نے پہلے ہی انہیں یہ بتا دیا کہ امپورٹنٹ یہ دنیاوی ایجوکیشن ہے، یہ دنیاوی گولز ہیں، اس کے لیے تم نے صبح سو کے اٹھنا ہے، اس کے لیے جلدی اٹھنا ہے، اس کے لیے تم نے بھاگ دوڑ کرنی ہے، یہ تم نے پڑھنا ہے، یہ تم نے اچیو کرنا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے بڑے ہو کے. لیکن جو اصل والے گولز تھے اس کے لیے تو اٹھایا ہی نہیں، اس کے لیے بتایا ہی نہیں. یہ نہیں بتایا کہ جی تم نے فجر کے لیے اٹھنا ہے، تم اسکول سے آؤ تو تمہاری ظہر پہلے ہو، پھر تم کھانا کھانا، پھر ٹیوشن سے پہلے تم عصر پڑھنا، پھر کھیلنے سے پہلے تم مغرب پڑھنا، سونے سے پہلے تم عشاء پڑھنا، پھر تم سونا. اور قرآن مجید ہمیشہ فجر کے وقت پڑھنا، والقرآن الفجری، ان قرآن الفجری کانا مشہودا، فجر کے قرآن کی انہیں اہمیت بتائیے. لیکن نہیں، میں نے ایسے پیرنٹس کو بھی دیکھا ہے جو صبح سویرے بچوں کو اٹھاتے ہیں اب سائنس، سوشل اور میتھ کی ریویژن کے لیے، کہ ان کی ریویژنز ہو جائیں، بچوں کا مائنڈ صبح فریش ہوتا ہے، اس سب کی ریویژن ہو اور بچے پیپر صحیح دے سکیں. بھئی وہ بھی امپورٹنٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اس سب کو اس کے ایکسپنس پہ مت کیجئے، اس سب کو چھوڑ کر وہ مت کیجئے. یہ اصل مقصد یہ ہے، اصل میسج یہ ہے. اگر آپ نے پہلے قرآن پڑھ لیا، قرآن کی بھی کلاس رکھیں، قرآن کو بھی سمجھیں. میرے بچے چھوٹے ہیں، 8 and 10 ایئرس کے ہیں ابھی، لیکن انہیں میں ساتھ ساتھ تفسیر سمجھاتی ہوں. وہ حفظ کر رہے ہیں، وہ ایک سورت پڑھتے ہیں تو پوری سورت کا میسج میں انہیں بتاتی ہوں، پوری ایک ایک آیت کا مطلب انہیں بتاتی ہوں بچوں کی لینگویج میں، جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے. بچوں کے لیے بھی میں لکھتی بھی ہوں اور بچوں کو سمجھاتی بھی ہوں. تو ان کو پوری سورت
ایک یونٹ کی طرح اچھے طریقے سے انہیں ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اس میں بیٹا بات کیا ہو رہی ہے اور اس کے مطابق تم نے کرنا کیا ہے. حالانکہ وہ چھوٹے ہیں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آج ان کے ذہن میں ان کے دلوں میں یہ باتیں بیٹھیں گی تو کل کو انہیں جب بڑے ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے وہ بھول جائیں. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی معاملے میں پڑھ کے ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں لیکن نکلیں گی نہیں ان میں سے یہ باتیں ڈیلیٹ نہیں ہوں گی. دوبارہ کبھی جب بھی وہ کہیں پہ سٹمبل کریں گے، کہیں پہ اٹکیں گے، پھنسیں گے، انہیں فوراً یہ باتیں یاد آئیں گی. دوسرا، ان کا کنیکشن ہمیشہ رہے گا قرآن کے ساتھ. جو چیز ان کے اندر رہے گی بعد میں ان کو اس کی پیاس رہے گی، ان کی روح وہ مانگے گی اور بڑے ہو کر وہ پھر کھینچے چلے آئیں گے قرآن کی طرف. انشاءاللہ وہ دور ہی نہیں ہوں گے. اگر سپوزڈلی کوئی دور ہو جاتا ہے، کسی پہ مشکل وقت آتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے، لیکن جب آغاز زندگی کا قرآن کے ساتھ کیا تھا، ماں باپ نے اس کی اہمیت بتائی تھی، تو الٹیمیٹلی بچہ دوبارہ ڈھونڈ لے گا کہ ہاں یہ تھا میرے لیے امپورٹنٹ، اس کے ساتھ میں نے جڑنا تھا، میری کامیابی اس میں تھی، میں نے غلط راستے پر نہیں چلنا. تو انسان کو اللہ نے محنت مشقت کرنے والا بنایا ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے ساروں کی محنتوں مشقتوں کو صحیح رخ کی طرف کرنا ہے. ان کا رخ ہم نے، اگر وہ دنیا کی طرف زیادہ جھکاؤ تھا تو اس کو چینج کر کے آخرت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آنا ہے. اور جیسے لاسٹ ٹائم میرے خیال میں نے اگزامپل دی تھی کہ جی میتھ کا پیپر ہے اور کوئی سارا دن رات انگلش کے پیپر کی تیاری کرتا رہے اور وہ جائے جی پتہ چلے پیپر تو میتھ کا تھا، تو کیا وہ پاس ہوگا؟ چاہے اس نے انتھک محنت کی، ساری رات جاگتا رہا، ساری رات جاگ کے رو رو کے، کھانا بھی نہیں کھایا، بچے ایسے کرتا ہے نا، میں بھی ایسے ہی کرتی تھی، کھانا بھی نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں کیا، ایسے پیپر کی تیاری کی، انگلش کی تیاری کی، صبح گئے ہیں پیپر تو میتھ کا ہے، کیا حالت ہوگی؟ پھر ہوگی نا عجیب حالت. اور غلطی چاہے اس کی اپنی ہو، اس نے پتہ ہی نہیں کیا جی پیپر کس چیز کا تھا، پیپر میں جو کہ سلیبس آنا تھا وہ کیا تھا، یا فرض کریں پتہ تھا کہ پیپر وہ ہے لیکن سلیبس ہی کوئی اور پڑھتے رہے تو پھر بھی پاس نہیں ہوں گے، پھر بھی جا کے پریشانی ہی ہوگی. تو اسی طرح قیامت کا سسٹم ہے. ساری زندگی ہم نے دنیا میں ہم حلال کماتے رہے، ہم بچوں پر لگاتے رہے، گھر پر لگاتے رہے، دنیا کے کاموں میں لگے رہے اور ہم یہی سمجھتے رہے کہ جی میں کما تو حلال ہی رہی ہوں نا. کوئی بندہ ہے تو وہ سمجھ رہا ہے جی میں حلال میں بیوی بچوں کے لیے لگا ہوا ہے نا. اللہ نے ہمیں، ہمارا مقصد ہی ہمیں یہی کام کرنے کے لیے تو بنایا کہ میں انہیں کھلاؤں پلاؤں، میرا فرض ہے، میں نے ان کی ذمہ داری اٹھانی ہے. تو میں ان کے کپڑوں کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی ضروریات کا، ان کی تعلیم کا، سب کچھ حلال طریقے سے خیال رکھ تو رہا ہوں. تو رکھتے رکھتے پھر میں مر جاؤں گا، بس بات ختم. بہت سارے لوگ تو انٹرسٹ بیسڈ جابس، سود کی جابس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں تو بچوں کو کھلانے کے لیے یہ سب اللہ نے جائز ہی تو رکھا ہے، تو کیا ہوا اگر میں اس طرح کما رہا ہوں، اللہ معاف کر دے گا. اور الٹیمیٹلی یہ دونوں طرح کے انسان یہ سب کرتے کرتے الٹیمیٹلی اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو جا کے پتہ چلتا ہے بھئی سلیبس میں صرف یہی نہیں تھا، سلیبس میں صرف یہ نہیں تھا کہ جی آپ نے حلال طریقے سے کما کے بچوں پہ لگانا اور بس، اپنے نماز روزے کی فکر نہیں کرنی، قرآن نہیں پڑھنا. مرد تو میں نے دیکھا بہت کم پڑھتے ہیں، بہت کم. جو لوگ اپنی جابس میں لگ جاتے ہیں نا، یا اپنی بزنسز میں لگ جاتے ہیں، اپنی دکانوں میں لگ جاتے ہیں، ان کی لائف میں تو قرآن کی انوالومنٹ اتنی کم ہوتی ہے، انہیں بھی ٹائم ہی نہیں ملتا. دو جابس کر رہے ہوتے ہیں لوگ، صبح جاب کر رہے ہیں، شام کو ٹیوشنز لے رہے ہیں، یا صبح کہیں اور پہ پڑھا رہے ہیں، شام کو کچھ اور کر رہے ہیں، پھر دوستوں کو ملنا ملانا چل رہا ہے، پھر سوشل میڈیا چل رہا ہے، نہیں پڑھتے. ایون نمازیں بہت ساروں کی چھوٹ جاتی ہیں، نمازیں بہت سارے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن بہت ساروں کی چھوٹ جاتی ہیں. اور وہ شخص جو حرام کی کمائی کماتے کماتے اللہ تک پہنچا تھا، وہ حرام کی کمائی سے نیک کام کرتا رہا، لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تو میں لیتا ہی نہیں ہوں، حرام کی کمائی تو میں قبول ہی نہیں کرتا، تم اس کے ذریعے سے میرے تک پہنچے ہو، جتنے بھی تم نے نیک کام کیے سب ضائع ہو گئے، کسی کا کوئی فائدہ ہوگا ہی نہیں. اس سلسلے میں حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایسا ہوگا جو کہ صدقات، خیرات، اللہ کے راستے میں دینا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہوگا مسلسل، اور الٹیمیٹلی وہ حج کا ارادہ کرے گا اور
سخت مشکل محنت میں حج کے لیے جائے گا مشقت کے ساتھ. پرانے زمانے میں تو مشقت بہت زیادہ ہوتی تھی نا حج پر جانے کے لیے، کتنے لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے، کتنی گرمی میں کھانے پینے کا کوئی انتظام رستے میں نہیں ہوتا تھا، اگر ختم ہو جائے، بیماری ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کتنی مشقت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اتنی مشقت کے ساتھ حج کر کے اللہ کے گھر پہنچتا ہے اور اللہ کے گھر جا کر ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی تمہاری دعا کیسے قبول ہو؟ تم جس کمائی کے ذریعے سے آئے ہو، جو پیسہ لگا کر آئے ہو، وہ حلال ہی نہیں تھا، اللہ حرام کو قبول ہی نہیں کرتا. اب تم رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہو، یہ کیسے قبول ہو؟ یہ حدیث ہے، آپ لوگ اس حدیث کو پڑھیے گا اور اس سے سیکھیے گا. ہم لوگ اتنا ایزی لیتے ہیں ان چیزوں کو، اتنا ایزی لیتے ہیں کہ کوئی حال ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو سود کی جاب کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جی میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ پھر ہم نماز روزے کو زیادہ کر دیں. بھئی نماز روزہ حج زکوٰۃ زیادہ کرنے سے اب وہی پیسہ کما کے آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں لیں؟ ہم میں سے بھی کوئی نہیں لے گا. میں آپ کو کوئی پھٹے پرانے کپڑے گفٹ کروں، آپ لیں گے؟ چاہے وہ میں فرض کرے میں آن لائن ایک سوٹ منگواؤں، بہت مہنگا ہو 10,000 کا، اور اس میں سوراخ نکل آئے، تو کیا میں لوں گی؟ یا وہ میں کسی اور کو گفٹ دوں اور اس کو پتہ چلے کہ اس کی ویلیو تو یہ ہے، میں نے اتنے پیسے اس کے لیے پے کیے ہیں لیکن اس میں سوراخ ہیں، تو کیا وہ لے گا؟ وہ بھی نہیں لے گا. یہ میٹر نہیں کرتا کہ جی اتنے پیسے خرچ کیے، اتنے پیسے لگائے گئے. میٹر یہ کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کیا پیش کیا کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو کیا پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس سے غرض ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو زیرو کر دے. ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ الفتح میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلے گا، اپنے طریقوں سے کام کرتا رہا، وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ دیں، اجر بھی دیں، تو اللہ تعالیٰ تو اس کے سارے اعمال کو زیرو کر دیں گے. چاہے وہ 1 ملین ہو، 2 ملین ہو، ملٹیپلائی زیرو کر کے کیا آنسر آتا ہے؟ کسی بھی چیز کو زیرو سے ملٹیپلائی کریں تو کیا آنسر آتا ہے؟ زیرو. وہ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو ہم نے اپنی مشقتوں کا رخ صحیح کرنا ہے، صرف اپنا ہی نہیں، اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، اور ان لوگوں میں سے ہونا ہے جن کا یہاں اس صورت میں پہلے ذکر آیا، جو کہ ایمان والے ہوں گے، جو کہ اپنا رزلٹ کارڈ پکڑ کے خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف جائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ہم پاس ہو گئے، ہماری پروموشن ہو گئی، ہم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ گئے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور رہے وہ جو اپنی کتاب دائیں ہاتھ میں دیے گئے، دائیں ہاتھ میں نہیں، جو کہ اپنی کتاب وراء ظہری، پشت کے پیچھے سے دیے گئے. ویسے مجھے بائیں ہاتھ کہنا چاہیے تھا، غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا. بائیں ہاتھ میں جو دیے جائیں گے، ہمیشہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اصحاب الشمال، جو بائیں ہاتھ میں دیے جاتے ہیں. اور ہم نے یہ کہاں پڑھا تھا؟ سورۃ الحاقہ میں بھی پڑھا تھا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، لیکن یہاں پر صرف یہ ایک صورت ہے جس کے اندر وراء ظہری کا ذکر ہے کہ کمر کے پیچھے سے دیے جائیں گے. یعنی یہ ایک اس وقت کا سین بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ہوگا کیا، کہ جب فرشتے انہیں ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال دینے لگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں. اس کی بہت ساری ڈسکرپشنز دی گئی ہیں کہ وہ اس سے بچنے کے لیے کہ انہیں اعمال نامے لینے نہ پڑیں. اگر بائیں ہاتھ میں لینا پڑ گیا، اس وقت تو بتایا تھا نا میں نے آپ کو، ہم نے پڑھا بھی تھا کہ حقیقت ساری واضح ہو جائے گی نا. اس وقت کسی کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا، یہ جو آ رہی ہے یہ قیامت ہی ہے یا کچھ اور ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جہنم ہی ہے یا کچھ اور ہے، یہ میرا اعمال نامہ ہی ہے یا کچھ اور ہے، یا یہ مجھے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے تو میں فیل ہی ہوں، ہو سکتا ہے میں کسی طرح پاس ہو جاؤں. تو یہ ڈاؤٹس نہیں ہوں گے اس دن. یہ ہم نے سورۃ النبا میں پڑھا تھا، کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہوگا اس دن. سب کچھ کلیئر کٹ، کرسٹل کلیئر، واضح ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اسے پتا ہے کہ جی اب بائیں ہاتھ میں اگر میں نے لے لیا تو میرا تو کوئی حال نہیں ہے، تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا چھپانے کے لیے، تو فرشتے اسے پیچھے سے ہی پکڑا دیں گے. تو اس لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو کہ اپنی پشت کے پیچھے سے کتاب نامہ دیا گیا، اعمال نامہ دیا گیا. دوسرا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شرمندگی سے اپنے ہاتھ پیچھے کریں گے، اپنا ہاتھ پیچھے کرے گا شرمندگی سے کہ مجھے بائیں ہاتھ میں لینا پڑ رہا ہے، تو فرشتے اسے پیچھے سے پکڑا دیں گے. تیسرا اس میں یہ بھی رائے دی گئی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوں گی، جو کہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ انسان میں، سورۃ الدہر میں.
انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک کافرین جو ہیں ان کے لیے ہتھکڑیاں ہوں گی اور زنجیریں ہوں گی اور اس میں وہ گھرے ہوئے ہوں گے۔ دہر اور الانسان دونوں ایک ہی صورت کے دو نام ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاتھ اور گلوں میں ان کے توق ہوگا، گردنوں میں، تاکہ گردنیں ان کی سیدھی رہیں، اور ان کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ پیچھے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، اس لیے انہیں پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اعمال نامہ۔ تو پھر آگے ہوگا کیا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو ان قریب وہ پکارے گا اپنی ہلاکت کو، مطلب اپنی موت کو طلب کرے گا، فوراً یہ خواہش کرے گا کہ کاش مجھے موت ہی آ جائے اور میں مر کر ختم ہی ہو جاؤں۔ جیسے جانور مر کر ختم ہو گئے، اور جب وحشی جانور جب اس دن پیش ہوں گے، وحشی جانور بھی پیش ہوں گے نا، انہیں پھر ختم کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کو زبردستی سینگ مارا ہوگا تو اس کو اس کا دوسرے جانور کو کہا جائے گا تم بھی اسے سینگ مار لو، وہ سینگ مارے گا اور پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے دو بکریوں کا یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بکری دوسری کو سینگ مارے گی تو دوسری کو کہا جائے گا قیامت کے دن تم بھی سینگ مار لو، اور مار کے پھر انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اور وحشی جانوروں کا بھی اسی طرح ان سے پوچھ گچھ کر کے انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ تو انہیں دیکھ کر بھی فوراً یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی اسی وقت مر کر ختم ہو کے مٹی ہو جاتا، انہی کی طرح مر جاتا، مجھ سے سوال نہ لیا جاتا، میں آج حساب نہ لیا جاتا، میں آج اس حالت میں یہاں پہ کھڑا نہ ہوتا، یہ دن میں دیکھتا ہی نہ۔ جو ہمارا مرنا تھا بس وہی آخری مرنا ہوتا، وہی ہماری فائنل موت ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یعنی اب حسرت کر رہے ہوں گے، خواہش کر رہے ہوں گے کہ اب ہمیں موت آ جائے اور ہم مکمل طور پر ختم ہو جائیں، اس کا مزید نتیجہ ہمیں نہ دیکھنا پڑے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی، نہ ہی پوری کی جائے گی، انہیں پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ الٹیمیٹلی وہ الٹیمیٹ حقیقت جس کو ہم دنیا میں کیسے اگنور کرتے ہیں، مسلسل اگنور کرتے ہیں ہم کہ یہ تو ہونا ہی نہیں، یہ تو آئے گا ہی نہیں، یا یہ وقت آنا بھی ہے تو ہم تھوڑی ہوں گے اس میں سے، ہم تو بڑے اچھے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی یہ وقت آئے گا، اور پھر اس دن اعمال نامے دیکھ کے ہی پتہ چلے گا کہ ہم یہ ڈیزرو کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ ہماری ساری کوششیں، ساری محنتیں، ساری مشقتیں کس طرف تھیں، ہم نے کیا کمایا، آخرت کے لیے کچھ کمایا یا نہیں کمایا۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یقیناً دنیا میں یہ لوگ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہتے تھے۔ صرف اچھے لوگ ہی قیامت کے دن اپنے اہل و عیال میں خوش ہو کر جائیں گے، اور یہ لوگ، ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے تھیں، یہ دنیا میں خوش و خرم رہتے تھے، دنیا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بس یہ کوشش ہوتی تھی کہ مزید ہم کیسے ایکسائٹ ہوں، مزید ہم کیسے انجوائے کریں، مزید ہم کیسے اپنا پیسہ خرچ کریں، کس شاپنگ پہ جائیں، ہم کون سے مال میں جائیں، ویکینڈ ہم کہاں پر گزاریں، یہ والا ہالیڈیز ہم کہاں پر گزاریں، بس انہی خوشیوں میں ہی لگے رہتے تھے۔ اب ہم کون سا ایونٹ پلان کریں۔ کل میں کہیں پہ گئی ہوئی تھی، وہاں پہ دو خواتین بات کر رہی تھی کسی کی شادی کی، تو وہ ڈسکس کر رہی تھی کہ جی ہاں اس نے شادی پہ کتنے ایونٹس رکھے تھے، تو دوسری خاتون بہت خوشی سے بتا رہی تھی کہ جی ہاں 8 ایونٹس رکھے تھے شادی پہ۔ پہلا پتہ نہیں پہلا کیا تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کے بعد جی میلاد، اس کے بعد مایوں، اس کے بعد قوالی، اس کے بعد مہندی، یعنی میلاد بھی ہو رہا ہے، قوالی بھی ہو رہی ہے، مایوں بھی ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہاں برائیڈل شاور، اور اس کے بعد 3 فنکشنز تو ہمیں پتہ ہے، مہندی اور شادی اور ولیمہ، اس طرح مل ملا کے ٹوٹل 8 فنکشنز۔ تو جی زندگی تو پھر انہی کاموں میں گزر رہی ہے، ایونٹ پلانز ہو رہے ہیں، پھر جی اس کی برتھ ڈے ہے، اس کی برتھ ڈے ہے، پھر اینیورسریز ہیں ہماری، پھر کوئی پروموشن کی پارٹی چل رہی ہے، تو بس یہی کچھ ہو رہا ہے، کسی کی فیئر ویل پارٹی چل رہی ہے، کسی کی ویلکم پارٹی چل رہی ہے، بس پارٹی پارٹی ہو رہی ہے ہر جگہ پہ۔ تو وہ دنیا میں پارٹیز منا رہے تھے، اپنے گھر والوں میں خوشیاں منا رہے تھے، اسی عیش و عیاش میں ہمیشہ مصروف رہے، آخرت کے محاسبے کا کبھی تصور ذہن میں ہی نہیں لے کر آئے، کیونکہ ابھی ہم دنیا میں اگر سوچنے لگ جائیں پھر تو ڈر لگنے لگ جاتا ہے نا، پھر اپنے طریقے بدلنے پڑتے ہیں، پھر اب بہت کچھ جو ہم کر رہے تھے وہ چھوڑنا پڑتا ہے، تبدیلی بڑی کھٹک رہی ہوتی ہے نا انسان کو، اب میں کیسے بدلوں، اب میں کیسے پردہ کرنا شروع کر دوں، اب میں کیسے یہ والی جاب چھوڑ دوں، اب میں کیسے اپنی شاپنگ کم کر دوں، اب میں کسی مسجد میں کیسے دے دوں، میری تو یہ ضرورتیں وہی نہیں پوری ہو رہی۔ تو اسی چکر میں
آخرت کے بارے میں آخرت کا تصور بھی نہیں ذہن میں آنے دیا کہ وہ سوچتے ہی ہمیں ڈر لگنے لگ جاتا ہے، ہم پریشان ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی پریشان ہوں، ہم تو چاہتے ہیں ہم خوش گپیوں میں ہی لگے رہیں، اسی میں مصروف رہیں اور بس عیش ہی کرتے رہیں۔ ایسے لوگ زندگی میں تھوڑا سا بھی بے چین نہیں ہونا چاہتے، بے چینی چاہتے ہی نہیں ہیں اس معاملے میں۔ آخرت والی بات سوچ کر جو بے چینی ہوتی ہے وہ والی۔ اور جب وہ اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ دنیا میں احتیاط سے چل رہے ہوتے ہیں، ڈر ڈر کر چل رہے ہوتے ہیں، تقوی اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کچھ غلط نہ ہو جائے، کہیں میں غلط بات نہ کر لوں، کہیں میری نماز نہ رہ جائے، کہیں میرا پردہ نہ خراب ہو جائے، یا اور بہت سارے اعمال، کہیں مجھ سے کوئی غلط کمائی نہ میری طرف آ جائے، کہیں میں کوئی غلط خرچہ نہ کر لوں، کسی کام میں اللہ کو اگنور نہ کر دوں، میں فضول ایکسٹرا پارٹیز پہ پیسے نہ اڑاؤں بلکہ میں غریبوں کی مدد کروں، دوسروں کو دے دوں، میں جو جائز ہیں طریقے ان میں پیسے لگاؤں، وہ انویسٹمنٹس کروں، وہ سیونگز کروں۔ انہی لوگوں کا ذکر ہے نا سورۃ الطور میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 26 میں، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین۔ وہ کہیں گے، یعنی وہ جو جنتی ہوں گے وہ اس دن کہیں گے کہ ہم پہلے اب دنیا میں اپنے اہل و عیال میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے، ہم ایسے نہیں رہتے تھے مسرور ہو کے ہر وقت پارٹی سین چل رہا ہے، خوش و خرم ہے، عیش و عشرت میں ہیں، ہم لوگ ڈر ڈر کے رہتے تھے، ہم لوگ دھیان سے رہتے تھے، محتاط رہتے تھے، آخرت کے محاسبے کا ہمیں ہر وقت خیال رہتا تھا کہ ہم سے کچھ بھی غلط نہ ہو جائے۔ آج کل اتباع سنت میں کیا ہوتا ہے؟ بس نعتیں پڑھ لیں، نعتیں پڑھ لیں اور جی بس ہم نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اس سے زیادہ تو ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ جبکہ اتباع سنت اصل میں نام کس چیز کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، جو آپ نے کیا وہ کرنے کا، جو آپ نے کہا وہ کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کہنے والے کہ جی ہمیں بڑی محبت ہے، ان کے چہروں پر داڑھی تو ہوتی نہیں ہے، وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ جی ہمارے چہرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح دکھیں، لیکن بس جی محبت بہت ہے۔ جیسے جو لوگ آپ کو پتہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت انہی کا ذکر کرتے ہیں، انہی کی تعریف کرتے ہیں، ہم سب بھی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی ان کے مداح ہیں، ہم بھی ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ تو ایسے کرتے ہیں نا کہ جیسے حق ہی ان کا ہے، پورا حضرت فاطمہ پہ ان کا حق ہے، ان سے زیادہ تو ان کی فکر ہی کسی کو نہیں ہے، ان سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہی کسی کو نہیں ہے، لیکن آپ انہیں دیکھیں تو پردہ کہیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ تو بھئی پردہ کرتی تھی، تو اگر وہ آپ کی رول ماڈل ہیں تو آپ کیسے آپ یہ کر لیتے ہیں؟ سوری میرا بیٹا آ گیا تھا، بات بیچ میں ہی رہ گئی، تو اس کو ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں ڈر ڈر کر رہتے تھے، بچ بچ کے رہتے تھے، وہ آخرت کے دن اپنی کامیابی کی نوید سنائیں گے اپنے گھر والوں کو، اور شاداں فرحاں لوٹیں گے، خوشی خوشی لوٹیں گے۔ اور جو دنیا میں ہر وقت خوش و خرم اور عیش و عشرت میں اور پارٹی سین میں رہتے تھے، وہ پھر قیامت کے دن ڈر رہے ہوں گے اور وہ خواہش کر رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہمیں موت ہی آ جائے، ہم ختم ہی ہو جائیں، یہاں پہ ہمیں حساب ہی نہ دینا ہو۔ اور ایسا کیوں تھا؟ انہ ظن ان لن یحور، کہ ہرگز نہیں، بے شک وہ سمجھتے تھے کہ ہرگز نہیں وہ لوٹیں گے۔ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ ہمیں لوٹنا نہیں ہے، ہمیں اللہ کے پاس واپس نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اور پہلے ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ایمان قیامت جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یقین پر، یقین قیامت میں، اور یقین کے مختلف لیول ہوتے ہیں۔ پہلا لیول تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان مانے ہی نہ، ایسے لوگ ہیں جو کہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر باقی لیولز میں بہت سارے ایسے آتے ہیں کہ جن میں ماننے والے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کی پریکٹیکلٹی کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ ہاں قیامت آئے گی تو، لیکن ہم بچ جائیں گے، ہماری سفارش ہو جائے گی تو ہم بچ جائیں گے، اور اسی چکر میں وہ اپنے عمل سے اس کی تکذیب کرتے رہتے ہیں۔ وہ زبانی تکذیب نہیں کرتے، زبان سے اس کو نہیں کہتے کہ جی نہیں، انکار نہیں کرتے، اور یا دل سے انکار نہیں کرتے آخرت کا، لیکن اپنے عمل سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ جو اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں، وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے رہے کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا،
اسی گمان میں ہی وہ زندگی گزارتے رہے، یا پھر آئے گا تو اتنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا اتنا مشکل حساب اور ہم پاس ہی نہ ہوں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، ہم تو سفارش سے ہی بچ جائیں گے۔ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی بہت ہے، ہم تو اسی سے بچ جائیں گے۔ اس سے مجھے یاد آ گیا کہ ہم بات کیا کہہ رہے تھے۔ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے تھے، اور ان کے وہ فالوورز جو کہتے ہیں کہ ہم صرف ان کے فالوورز ہیں، جو باقی صحابہ کو صحابہ ہی نہیں مانتے۔ تو میں بہت حیران ہوتی ہوں انہیں دیکھ کر کہ آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری ہیں، یہ اہل سنہ والجماعہ کی ہیں ہی نہیں، تو پھر آپ انہیں فالو بھی صحیح سے نہیں کر رہے، آپ ان کے مطابق، آپ کا حلیہ ہی نہیں ہے، آپ کا چہرہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ کیسی محبت ہے؟ آپ خود دیکھیں، ہمارے بچے ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے وہ ہماری طرح دکھیں، ہمارے جیسے لگیں۔ ہمارے بچے ہمارے جوتے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، میرا دوپٹہ لے کے پھریں گے، میرے کپڑے اپنے ارد گرد لپیٹ کے پھریں گے، ماں کے کپڑے پہنے، ماں جیسے دکھیں، ماں کے جوتے پہنے۔ ایک دن میرے بیٹے نے میرا عبایا لے کے، چھوٹا 7 سال کا، میرا عبایا لے کے اور نقاب کر کے تو مما بنا ہوا تھا۔ تو بچوں کا دل کرتا ہے وہ ان کی مشابہت ہو ماں باپ کے ساتھ، لیکن پھر ان کی محبتیں، یہ کیسی محبتیں ہیں؟ یا ہمیں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہماری محبتیں کیسی ہیں یہ کہ جس سے ہمیں محبت ہے اس کے جیسا بننے کا، اس کے جیسا دکھنے کا، اس کی پیروی کرنے کا ہمیں کوئی شوق ہی نہیں ہے، ہمارا دل ہی نہیں کرتا۔ ہمارا پیروی کرنے کا کس چیز کی دل کرتا ہے؟ جو آج کل لیٹسٹ ٹرینڈز ہوں، جو نیا فیشن میں ہو، جو نیا سٹائل چل رہا ہے، وہ سب کچھ ہم کریں، اس سب کو اپنائیں، جیسے زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں وہ سب ہم کریں، ویسے ہم دکھیں، ہم لوگوں سے ڈیفرنٹ نہ دکھیں۔ تو اب تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ پردہ کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ میرے ارد گرد اس سوسائٹی میں تو بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں۔ تو ان میں آپ ایسے جائیں تو واقعی عجیب تو لگتا ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حقیقت یہ ہے، اصل یہ ہے، جو وہ لوگ کر رہے ہیں انہیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، انہیں سچ سمجھنے کی، اس کو اپنی لائف میں لانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم فورس بنیں، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اس حقیقت کو اپنا کر ہم ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم بنیں، ہمیں ایک دوسرے سے تقویت ملے، اور ہم اپنی تعداد کو خود زیادہ کریں۔ ایک اگر کر رہا ہے، دوسرا بندہ سٹیپ اٹھائے، پھر تیسرا بندہ سٹیپ اٹھائے، چوتھا بندہ سٹیپ اٹھائے، پھر وہ بھی نارمل ہو جائے گا۔ ہم اس سچویشن کو، اسلام کی امپلیمنٹیشن کو، یا فرض کریں ہم پردے کی ابھی بات کر رہے تھے، پردے کو ہم نارمل کر دیں گے، نارملائز کر دیں گے۔ جیسے عرب کنٹریز ہیں، وہاں پہ جو نہیں پہنتا وہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے۔ ویسٹ سے کوئی خواتین آ جاتی ہیں تو وہ بھی عبایا پہن کر چل رہی ہوتی ہیں، بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے، وہاں پہ بہت دفعہ چکر لگا ہوا ہے۔ تو عبایا پہنا ہوا ہوتا تھا ان ویسٹرن عورتوں نے، کافی ساروں نے، بلکہ سب نے ہی عبایا پہنا ہوتا تھا، اور صرف دوپٹہ نہیں لیا ہوتا تھا یا ہیڈ سکارف، نقاب، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن باڈی پہ عبایا پہنا ہوا ہوتا تھا۔ تو وہاں پہ تو اتنا نارمل تھا یہ، تو اب تو خیر وہاں سے بھی نکلتا جا رہا ہے، اور یہاں پہ تو خیر کوئی حال ہی نہیں ہے، بالکل بھی ہم نے اس کو نارملائز نہیں کیا۔ اور بھی بہت ساری دین کی پریکٹسز ہیں جس کو ہم نے نارملائز نہیں کیا، لیکن ہم نے مشہور کس کو کیا، نارمل کس کو کیا معاشرے میں؟ جو نعتیں پڑھ رہا ہے یا قوالیاں پڑھ رہا ہے نا، اصل محبت اس کو ہے، جو عمل کر رہا ہے نا اس کو نہیں ہے اصل محبت۔ ہم نے یہ کرائیٹیریا بنا دیا، حالانکہ یہ کرائیٹیریا ہی غلط ہے۔ نعتیں پڑھ سکتے ہیں جو اچھی اچھی صحیح نعتیں ہیں، جن میں شرک نہیں ہے، جن میں یہ انڈین گانوں کے میوزک نہیں ہے، ظاہر ہے وہ نعتیں پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل ہے عمل۔ اللہ تعالیٰ کو صرف منہ سے کہی ہوئی تعریف نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا عمل چاہیے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنے عمل کے ذریعے سے یہ اظہار کرتے رہے کہ ہم نے لوٹنا نہیں ہے، کچھ زبان سے ہی انکار کرتے رہے اور کچھ عمل سے انکار کرتے رہے۔ بھلا کیوں نہیں بھئی لوٹنا تم نے؟ ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب تو اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ تو تمہیں خوب دیکھ رہے تھے، تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کرتے رہے، تمہاری پوری کی پوری خبر اللہ تعالیٰ کو ہے، تم اللہ کی نظر میں تھے، تم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے رہے، مراحل طے کرتے رہے، اور الٹیمیٹلی اللہ کے پاس آنا ہے۔ اس سارے پروسیس کو اللہ تعالیٰ مسلسل دیکھتے رہے۔ تم شروع سے ہی اللہ کی نظر میں ہو، تو اگر پلٹنا نہ ہوتا
اور سامنے پیش ہی نہیں ہونا، ملاقات ہی نہیں ہوتی، تو پھر یہ تم پہ نظر رکھنے اور یہ سارا کچھ ریکارڈ کرنے، تمہارے اعمال نامے بنانے کا فائدہ کیا؟ تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہاں پہ اس لیے انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تاکہ اسے پتا ہو کہ الٹیمیٹلی اس دیکھنے کا رزلٹ نکلے گا، الٹیمیٹلی اسے پیش ہونا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بتائیں گے تم یہ کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی پھر اعمال ناموں کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ، یہ تو ہمیں ویسے بھی ہمارا ایمان ہے نا، اگر کوئی نان مسلمز ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ جی اگر اللہ تعالیٰ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہے ہوتے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پل ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ہم پر، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو پھر اعمال نامے کس لیے ہیں؟ حجت تمام کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے، تاکہ انسان اس دن یہ نہ کہہ سکے جی یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ میں نے کیا، اس کا پروف کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے؟ ثبوت کے طور پہ اسے اس کی کتابیں پکڑا دی جائیں گی کہ بھئی دیکھ لو۔ اب ہمیں کیا پتہ کہ اس میں تصویریں بھی ہوں گی، یا اس میں موونگ پکچرز ہوں گی، یا وہ جو بھی ہمارا اعمال نامہ ہوگا وہ کس شیپ میں ہوگا؟ وہ ٹیبلٹس کی شیپ میں ہوگا، جیسے ہم سکرول کر کے سارا کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سکرول کر کے ہم دیکھ رہے ہوں گے، یا ویڈیو چلے گی پوری، ہم ویڈیو دیکھیں گے، یا کسی بھی شیپ میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہوگا۔ ہمیں یہ ہر طریقہ سوچنا چاہیے کہ ان سارے طریقوں کا ہو سکتا ہے کہ مجموعہ ہو، یا ہو سکتا ہے ان سارے طریقوں میں سے جو بھی سب سے ایڈوانسڈ طریقہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا نا۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ انسان پر حجت تمام کر دی جائے اور اسے اس کے سامنے دلیل ثبوت پیش کر دیا جائے، گواہی ہو جائے گی اس کے سامنے کہ دیکھ لو یہی سارا کچھ تھا جو تم نے کیا تھا۔ اب آگے اس سورت کا ہم 3rd سیکشن پڑھیں گے۔ فلا اقسم بالشفق، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یعنی اگر تم یہ سوچتے تھے کہ اللہ کی طرف نہیں لوٹنا اور تم زبانی یا عملی انکار کرتے رہے تو ایسا نہیں ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، شفق مطلب جو صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی جو روشنی ہوتی ہے، واللیل وما وسق، اور رات کی اور اس کی جسے وہ سمیٹ لے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب کہ وہ پورا ہو جاتا ہے، جب وہ پورا ہو جائے۔ یہاں پر بھی مختلف مراحل بتائے گئے ہیں، سٹیجز بتائے گئے ہیں۔ جیسے پہلے ہم نے پڑھا کہ انسان کی بھی لائف میں سٹیجز ہیں، وہ ان سٹیجز سے گزرتا ہے، اسی طرح دنیا کی باقی چیزیں بھی سٹیجز سے ہی گزر رہی ہوتی ہیں، اور ان کی یہاں پر قسم کھائی گئی ہے۔ قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ ان چیزوں کو اس حقیقت پر گواہ بنایا جا رہا ہے کہ انسان بھی سٹیجز سے گزر کر الٹیمیٹلی فائنل رزلٹ پہ پہنچے گا، جیسے کہ یہ چیزیں بھی سٹیجز سے گزر کر الٹیمیٹلی اپنے ایک کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ رہی ہیں۔ گواہ بنایا جا رہا ہے مطلب کہ ان کو ایز اے دلیل پیش کیا جا رہا ہے، ان حقیقتوں کو۔ جیسے کہ شفق کب نمودار ہوتی ہے؟ جو رات جو ہوتی ہے وہ سارے مراحل سے پہلے گزرتی ہے، اس کے بعد شفق رونما ہونے لگ جاتی ہے، آسمان پر جو سرخی سی چھانے لگتی ہے، اور اسی طرح سورج غروب ہونے لگتا ہے تو رات ہونے لگتی ہے، رات کا آغاز ہوتا ہے، پھر تہائی رات گزرتی ہے، اور گزرنے کے بعد پھر گہری رات ہو جاتی ہے، رات پوری ہو جاتی ہے اور وہ سارا کچھ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، ہر طرح کی روشنی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور جیسے کہ چاند پورا ہوتا ہے، یعنی چاند ہر رات کو اپنا سفر کرتا ہے، بڑھتا رہتا ہے اور ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرتا ہے، 14ویں کا چاند بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پہلی کی طرف چلا جاتا ہے، اس طرح چاند بھی پورا ہوتا ہے، بدر کامل بنتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، شفق کی، پھر لیل کی، پھر قمر کی۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یقیناً تم بھی ضرور چڑھتے جاؤ گے ایک درجے سے دوسرے درجے تک، یعنی جس طرح چاند درجہ بدرجہ بڑا ہوتا ہے، رات مرحلہ وار چلتی ہے، اور اسی طرح تم بھی مرحلہ وار کوششیں کرتے کرتے
آہستہ اپنے ایک اس لیول تک پہنچو گے جہاں پر کہ تمہارا پہنچنا مقصود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ سے ملاقات کے لیے۔ فما لہم لا یؤمنون، پس کیا ہے انہیں نہیں وہ ایمان لاتے، یعنی یہ حقیقت ان کے سامنے واضح ہے، ایز اے دلیل تمہارے سامنے چاند اور رات اور شفق کو بھی پیش کر دیا، پھر بھی تم اس بات پر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ آخرت کے دن پر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ الٹیمیٹلی تم نے بھی درجہ بجرتا بڑھتے 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 فائنلی اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، کیوں نہیں مانتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یعنی ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، لیکن ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ سورت کے شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آسمان اور زمین اللہ کا حکم لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ اللہ کا حکم ہم ملے فوراً ہم عمل کریں اور ہم جھک جائیں۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کو اللہ کے حکم پتہ چل رہے ہیں، اللہ کے احکامات قرآن کے ذریعے سے پتہ چل رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جھک رہا، وہ نہیں سجدہ کر رہا، اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ آسمان اور زمین عمل کرنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں، تابع داری کے لیے، فرما برداری کے لیے، اور انسان اللہ کا کلام سمجھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، پتہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لوح محفوظ سے انسان کو دیا گیا، لیکن سجدہ پھر بھی نہیں کر رہا، اثر ہی نہیں ہو رہا، بالکل اگنور کر رہا ہے کمپلیٹلی۔ کوئی چاہت ہی نہیں ہے، کوئی شوق ہی نہیں ہے کہ ہمیں بھی اللہ کا حکم پتہ چلے اور ہم فوراً مانیں اور اللہ کے سامنے جھکیں۔ سمعنا و اطعنا والی حالت ہو ہماری، سمعنا ہم نے سن لیا، و اطعنا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ صحابہ جو تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی قرآن سنتے، حدیث سنتے، وہ فوراً یہی کہتے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور سنتے ہی ہم نے اطاعت کر لی، فوراً اطاعت کرنے کے لیے بےتاب۔ اسی لیے وہ صحابہ تھے، اسی لیے اللہ نے انہیں چنا صحابہ بننے کے لیے، اور اللہ نے انہیں اتنا افضل درجہ دیا۔ اور اسی لیے ہم شروع میں پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں، اور شروع کی جتنی بھی صورتیں آئیں گی، خصوصاً مدنی صورتیں، اس میں ہم دیکھیں گے بہت سارے یہ جو ہیں آیات، ان کا آغاز یسألونک سے ہوتا ہے، یسألونک عن الجبال، یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الحیض، اتنا کچھ کہ وہ سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہ کچھ سوال کرتے رہتے تھے۔ سوال کرنے کی سٹیج پہ انسان کب آتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جب اس کا دل تیار ہے احکام لینے کے لیے، جواب لینے کے لیے، کہ ہم سوال کر رہے ہیں تو اس کا جواب ملے گا، تاکہ ہم فوراً اس پہ عمل کریں، عمل کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے بےتاب ہیں، کہ ہمیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کیا چاہتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں، جو مال غنیمت ہے اس کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ اسے کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے، ہم اسی کے مطابق ڈویژن کریں گے، اس کے مطابق ہم اس مال کو خرچ کریں گے۔ اتنی بےتابی تھی، اور یہ بےتابی کب آتی ہے عمل کرنے کے لیے؟ پھر مزید سوال پوچھ کے اس کو عمل کرنے کے لیے، جب انسان کا ایمان اتنا زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے مکی دور میں ایمانیات کی بات ہوئی، صحابہ کو تیار کیا گیا، جب ان کا ایمان اتنا زیادہ بڑھ گیا، اس کے بعد مدینہ میں احکامات نازل ہوئے، پھر وہ بھی سوال پوچھتے، ہمیں اور پتہ چلے، ہم اور کریں، ہمیں اللہ کی اور خوشنودی حاصل ہو، ہمیں اللہ کی رضامندی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے اور خوش ہوں۔ پھر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ شوق اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ بالکل اس سے اپوزٹ سینیریو، وہ جو ایمان ہی نہیں لا رہے، لا یؤمنون، ان پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، ایمان آیا ہی نہیں، اگر ایمان آیا بھی تو ہے اتنا کم ہے، اتنا کم ایمان ہے کہ قرآن سن بھی رہے ہیں تو اثر نہیں ہو رہا، قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اثر نہیں ہو رہا۔ تو ایسے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ہمارے ارد گرد، کہ قرآن کے احکامات کلیئر کٹ واضح لکھے ہوئے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اچھا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، پتہ چل گیا اب قرآن میں لکھا ہوا ہے، عمل پھر بھی نہیں کر رہے، اثر ہی نہیں ہو رہا، سر اللہ کے آگے پھر بھی نہیں جھکایا۔ سجدہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سجدہ کرنے کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا تسلیم کر لیا جائے، اپنے آپ کو جھکا ہوا تسلیم کر لیا جائے، عاجز تسلیم کیا جائے، اپنے آپ کو
کمزور تسلیم کیا جائے، یہ سمجھا جائے کہ میری مرضی کچھ نہیں ہے، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ کچھ نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اللہ کی ہے، اس قرآن کی ہے۔ اللہ کی مرضی چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی بات ماننی ہے، میں نے اپنی بات نہیں ماننی، اس لیے انسان جھکتا ہے۔ ہوتا تھا نا پرانے زمانوں میں انسان بادشاہوں کے آگے جھکا کرتے تھے، کیوں جھکتے تھے بادشاہوں کے آگے؟ یہ ماننے کے لیے نا کہ بادشاہ تو بڑا ہے اور میں تیری بات مانوں گا، تم جو حکم دو گے وہ میں مانوں گا، اس لیے انسان جھکتا تھا۔ لیکن قرآن سن کر انسان میں یہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہو رہا کہ وہ یہ کہے کہ جی یا اللہ میں کچھ نہیں، میری مرضی کچھ نہیں، یا اللہ صرف تیری مرضی چلے گی، میری نہیں چلے گی، میں اپنے مطابق نہیں چلوں گا، میرا دل نہیں کہہ رہا کہ میں پردہ کروں، میں نہیں کہہ رہی، نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ کی مرضی چلے گی، جو اللہ نے کہا ہے وہ میں کروں گی، یا اللہ جو تو نے کہا ہے وہ میں کروں گی، جو میں نے قرآن میں پڑھ لیا، کلیئر ہو گیا، مجھ پہ واضح ہو گیا، وہ میں کروں گی، میں قرآن کے آگے اپنے سر کو جھکا لوں گی، تھوڑا سا بھی تکبر میں اپنے اندر اکڑ میں اپنے اندر کہ میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں ماننا، ڈھٹائی، سٹبرنس، ایسا کچھ بھی میں نہیں رہنے دوں گی۔ یہ آیت سن کر نا ہمیں ڈرنا چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اور قرآن پڑھنے میں کیا شامل ہے؟ اس کو سمجھ کر پڑھنا، مطلب یہ کہ جو سننے والے سے سمجھ آ رہی ہے، وہ صرف قرآن کے الفاظ نہیں سن رہا۔ یہ تو اب ہمارے یہ حالات ہے نا کہ اب قرآن ہم سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ورنہ یہاں پہ یہ ازیوم کر کے نہیں کہا جا رہا، یہاں پہ یہ ایزمپشن ہے کہ سامنے والے کو سمجھ آ رہی ہے قرآن، وہ قرآن کو سن کر اس کے احکامات کو ایسے سن رہا ہے جیسے اسے سمجھ آ رہی ہے، پھر بھی وہ سجدہ نہیں کر رہا، پھر بھی اس میں اتنی اکڑ ہے، اس میں اتنی انا ہے، اس میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہم لا اجعلنا منہم، لا تجعلنا منہم۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا تاکہ ہم اسے سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ فوراً یا اللہ ہم تیرے آگے جھک جائیں۔ ہم نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتی ہوتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، بچوں کو بھی سمجھاتی ہوں، جن بچوں کو میں پڑھاتی ہوں انہیں بھی اللہ اکبر سب ترجمہ یاد کر لیتے ہیں، ہمارے بڑوں کو بھی، سب کو ترجمہ آتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مطلب ہے وہ آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے کیا مطلب؟ کس چیز میں اللہ سب سے بڑا ہے؟ مطلب یہ اللہ سب سے بڑا ہے کہ میں اب اللہ کی بڑائی تسلیم کر رہی ہوں، یعنی اللہ کی ہر مرضی، ہر بات، ہر حکم، ہر معاملہ سب سے بڑا ہے، اور خود میں عاجز، کمزور، جھکی ہوئی، کچھ بھی نہیں، میری مرضی کچھ بھی نہیں، میری بات کچھ بھی نہیں، میرے معاملات کچھ بھی نہیں، یہ سب نہیں چلے گا۔ اللہ بڑا ہے، اس لیے صرف اللہ کی چلے گی، صرف اللہ اکبر کو ہی اگر ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لینا تو آج یہ ہم پہ یہ سٹیج نہ آتی۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ حالانکہ ہم 5 وقت بھی نماز پڑھیں نا تو اس میں کتنی دفعہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے ہی مانگیں گے۔ روز اللہ سے قول و اقرار ہو رہا ہے، روز اللہ سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا اللہ صرف تیری عبادت، اب بس صرف تیری عبادت، پھر بھی جب قرآن سن رہے تو سجدہ نہیں کر رہے، اثر ہی نہیں ہو رہا، جھک ہی نہیں رہے، بات ہی نہیں مان رہے۔ تو جب بات ہی نہیں مان رہے، اللہ کو زبانی کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کا کہتے ہیں، عمل کرو، عمل کو لے کر آؤ، عمل کر کے دکھاؤ۔ زبان سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا فائدہ نہیں ہے، عمل کا فائدہ ہے، کرنے کا فائدہ ہے۔ مقصد ہی یہ ہے، قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم پڑھ کر عمل کریں۔ تو اب تو خیر ابھی پہلے بھی ہم نے بات کر لی، حالات ہی یہ ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تو پھر عمل کیسے کریں؟ انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہے، ویسے یہ دکھ ہوتا ہے، دل میں درد ہوتا ہے یہ پڑھ کر، یہ سن کر کہ ہم نہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اگر سمجھ آ گئی ہے، عمل والی آیات پڑھ لی ہیں، پھر بھی دل ہی نہیں چاہتا عمل کرنے کا، پھر بھی اپنے آپ کو اتنی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس آیت کے 2 مطلب ہو، اس میں سے کوئی اور مطلب نکلتا ہوگا، یا فلاں مفتی نے اس آیت کے معاملے میں فلاں فتویٰ بھی تو دیا تھا، تو میں اس پہ عمل کر لیتی ہوں اپنی آسانی کے لیے۔
تو جو بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اس کو ایز اٹ از آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ جو جن کو کہ لینا چاہیے ان کی بات کر رہی ہوں. اتنی سمجھ ہمیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان ہی بنایا ہے. مطلب ہم میں سے ہر کوئی اس میں سے آسانی لے سکتا ہے، نصیحت لے سکتا ہے. جو فروحی معاملات ہیں، اجتہادی معاملات ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہی. ان میں مجتہد اجتہاد کرے گا، لیکن نصیحت کے لیے تو آسان بنایا ہے نا، وہ بھی نہیں لے رہے. قرآن کی نصیحت سن کے بھی سر نہیں جھک رہا. اصل میں تو یہ افسوس کی بات ہے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں. یعنی یہ لوگ انکار بھی کر رہے ہیں اور جھٹلا بھی رہے ہیں. کفر کے ساتھ ساتھ تکذیب بھی کر رہے ہیں، یعنی اتنی ڈھیٹائی دکھا رہے ہیں. ایک جرم اس کے اوپر دوسرا جرم. ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کفر اور تکذیب دونوں الگ الگ جرم ہیں، اور دونوں کر رہے ہیں یہ انسان. جس پر قرآن کا اثر نہیں ہو رہا تو اس سے ہینس پروو کیا ہوا؟ یہ اس سے پروو کیا جا رہا ہے. ہینس پروون کہ وہ کفر بھی کر رہا ہے اور وہ تکذیب بھی کر رہا ہے. چاہے ہم جتنا بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، بس ہم پیدائشی نام کے ہی مسلمان ہیں. ویسے جب ہم عمل نہیں کر رہے تو پھر تو ہم پہ یہ آیت اپلائی ہو رہی ہے نا، 21 نمبر. اور جب یہ 21 نمبر آیت ہم پہ اپلائی ہو رہی ہے، قرآن سن کے پڑھ کے سمجھ ہی نہیں رہے، اثر ہی نہیں ہو رہا، عمل ہی نہیں کر رہے، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ 22 نمبر آیت بھی ہم پہ اپلائی ہو رہی ہے. وجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی. بھئی وہ تو انکار اور تکذیب کر رہے ہیں، وہ مانے نہ مانے خود کو مسلمان کہتے رہے، اصل میں وہ کفر اور تکذیب کر رہے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے اسے کہ جو وہ سمیٹ رہے ہیں، جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. میں نے جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صورت میں بہت ساری پوشیدہ چیزوں کی بات ہوگی، جو چھپا ہوا ہے اس کے ظاہر ہونے کی بات ہوگی. جیسے اس سے پہلے اعمال ناموں میں کچھ ظاہر ہو رہا ہے، آسمان پھٹ کے کچھ ظاہر ہو رہا ہے، زمین سے نکل کے کچھ ظاہر ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اب انسان کے اندر باہر جو کچھ ہے، جو وہ جمع کر رہا ہے، وہ سب ظاہر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم چھپا رہے ہو؟ جو تم مال و دولت جمع کیے جا رہے ہو، جو تمہارے دلوں میں سینوں میں گندگی جمع ہو رہی ہے، کفر، تکذیب، عداوت، بغض، حسد، تکبر اور مزید دل کی بیماریاں، یہ سب کچھ تم جمع کرتے جا رہے ہو، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو تم کرتے جا رہے ہو، جمع کرتے جا رہے ہو، سمیٹتے جا رہے ہو، اللہ کو اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہے. تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. ان کے اسی عمل کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب کا بتا دیجئے کہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہوگا. اللہ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ان کا یہ جو عمل ہے، یہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. یہ میں بار بار کیوں پڑھ رہی ہوں؟ تاکہ ہمارے دلوں اور ذہنوں میں یہ بیٹھ جائے. آپ سب کے دلوں اور ذہنوں میں یہ آیت بیٹھ جائے. ہمیں یاد رہے اس صورت میں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی اور اس کا اتنا گہرا اثر ہو ہمارے اوپر، اس لیے بار بار ہم پڑھیں گے اسے. تو اس کی وجہ کفر اور تکذیب، اس کا نتیجہ عذاب علیم. تو کتنا زیادہ ہمیں ڈرنا چاہیے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے. تو ایمان اکیلا کافی نہیں ہے، عمل بھی ساتھ. اوپر تو ان کا تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا نا، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ ایمان ہی نہیں لاتے. انہیں کیا ہے کہ یہ ایمان ہی نہیں لاتے، سارا کچھ دیکھتے جانتے ہوئے ایمان نہیں لا رہے. تو نیچے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پھر نیک عمل بھی کرتے ہیں. اکیلا ایمان کافی نہیں ہے، زبان سے قول و اقرار اور دل سے مان لینا، لیکن وہ عمل میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا. نماز میں تو جھک نہیں رہے، حج پہ نہیں جا رہے، پیسے باقی چیزوں میں لگا رہے ہیں، اور باقی ساری اگزامپلز آپ کو پتہ ہے. عمل نہیں کر رہے، ان کے لیے نہیں ہے یہ آیت. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو اوپر ہی رکھیں. تو نیچے کن کی بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے ایمان کیا اور پھر عمل بھی کیا. لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ہے اجر کبھی نہ ختم ہونے والا، جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا.
ان کی نعمتیں، ان کے ریوارڈز بڑھتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اتنا نوازیں گے جنت میں کہ وہ حیران رہ جائیں گے. اور قیامت کے دن بھی جب وہ اپنے اعمال کو، ان کا اجر بڑا ہوا دیکھیں گے، وہ اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ میں نے اتنے تو اعمال نہیں کیے تھے، اتنا اجر. تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے تم پر جو مشقتیں پڑیں، جو مصیبتیں پڑیں، جو پریشانیاں آئی، ان سب کے نتیجے میں جو تم نے صبر کیا، اس سب کا یہ اجر ہے. جو مشکلیں آتی رہی اس میں تو تمہارا ریاکشن تھا، اس سب کا بھی یہ اجر ہے، یہ سارا اجر ہے. اور انسان حیران ہو جائے گا، اتنا زیادہ اجر، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر. اور کتنی نعمتیں ہوں گی جنت میں، کتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی، نئی سے نئی بات، نئی سے نئی چیز، جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا. اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں پر وہ جو چاہیں گے انہیں ملے گا، جو طلب کریں گے انہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. ملکن کبیرہ، کتنی بڑی کنگڈم ہوگی ہر ایک کی. اور صرف ایک جنت کا سائز کیا ہے؟ اس زمین سے آسمان تک کا. یہ دنیاوی آسمان کی بات نہیں ہو رہی، 7 آسمانوں کی بات ہو رہی ہے. 7 آسمان جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے کسی نے، اور شاید مشاہدے میں آ بھی نہیں سکتا، وہ آسمان اور زمین، ایک جنت کا یہ سائز ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تو جنتوں کے وعدے کیے ہیں، کتنی کتنی جنتیں ہوں گی. اور اب اپنی موٹیویشن کے لیے جنتوں کی جتنی بھی صورتیں ہیں نا، جنتوں کی ڈیٹیلز والی، سب سے زیادہ ڈیٹیلز کہاں پر ہے؟ سورۃ الرحمن میں، سورۃ الواقعہ میں اور سورۃ الدہر میں. ان سب کو پڑھیے اور پڑھ کر پھر محسوس کیجئے، خوشی کو محسوس کیجئے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں. اگر ہم دنیا میں اچھے اعمال کریں تو ان پہ ہماری نظر ہونی چاہیے، یہ ہمیں ملیں گی. اس سے کیا ہوگا؟ انسان کی مزید حوصلہ افزائی ہوگی، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم موٹیویشن ملے گی نا انسینٹیوز کو دیکھ کے، اور پھر ہم مزید اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور ہم پھر مزید دل کرے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم قرآن کے ساتھ اور زیادہ جڑیں. اسی لیے تو اللہ نے بار بار قرآن میں وعدہ کیا، کتنا زیادہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، پکا وعدہ. اللہ کی تو ساری باتیں ویسے ہی پکی ہوتی ہیں، ہر بات ہی اللہ تعالیٰ کی وعدہ ہی ہے. لیکن جنت کی باتوں پہ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً کہا کہ اللہ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ جنت کا. کیوں؟ مزید موٹیویشن دینے کے لیے، مزید انکریجمنٹ کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے کہ اس پہ نظر رکھو، اس پر نظر رکھ کر ساری مشکلیں برداشت کرتے جاؤ، مرحلہ بمرحلہ، درجہ بدرجہ، سٹیجز وائز دنیا کو گزارتے جاؤ، اور اس میں اپنی مشقتوں اور محنتوں کا رخ ٹھیک رکھنا، صحیح رکھنا، اپنی منزل پہ نظر رکھنا، مجھ سے ملاقات کا انتظار کرنا اور اس پر نظر رکھنا. اللہ تعالی ہماری ساری مشقتوں کو قبول فرمائے اور ہم ساری مشقتیں اور محنتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں. اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.